السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عاقل السلام صاحب، ورحمۃ میں اللہ محمد وبرکاتہ۔ ذیشان بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ اوکے۔ مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیجیے اور رہنمائی فرمائیے کہ آج کل جو معاشرتی سطح پر جو شادی بیاہ یا تقاریب ہوتی ہیں، انگیجمنٹ ہوتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو واسطہ پڑتا ہے وہ انسان کا خاندانی سطح پر پڑتا ہے، قریبی رشتوں میں۔ اب بالکل چونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل شادیوں میں کیا ہوتا ہے، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، یا بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اب میں صحیح طرز عمل معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کیا کرے، کیا اپنے قریبی رشتوں کے جو نبھانے کے معاملات ہیں ان سے بالکل اس محفل سے نہ جائے، کیونکہ قریبی رشتے ہوتے ہیں نازک، تو ان کا بھی بعض دفعہ مقام صورتحال ایسی ہوتی ہے، اور انسان ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی شادی حال یا کوئی جگہ قریب ہے تو انسان جا کر خالی مبارکباد دے کر اور اچھے طریقے سے واپس چلا آئے۔ تو اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیے بالکل کہ رائٹ۔ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرہ بھی نبھانا ہے، خاندان بھی نبھانا ہے، تو دینی سطح پر اس سلسلے میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض لوگ تو ایک دم صحیح بہت ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، اور صحیح رہنمائی جو ہے وہ طلب ہے۔ اور اسی طرح خاندان کے علاوہ جو پھر انسان کا واسطہ پڑتا ہے، وہ جس کا جتنا حلقہ اثر ہو جاب کے حوالے سے، لازمی سی بات ہے انسانی سطح پر جتنے جس کے تعلقات ہوتے ہیں جاب سے، معاملات سے، تو لوگ جو ہے وہ بلاتے ہی ہیں، انویٹیشن دیتے ہیں آف شادی کا، کورس۔ کسی بھی چیز کا، تقاریب کا۔ تو اس سلسلے میں مجھے آپ رہنمائی دیجیے گا جلد از جلد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، ہمارے چینل پر جب آپ سوال بھیجتے ہیں تو میں فیس بک پہ یا یوٹیوب پر آپ کے سوالوں کو پیش کرتا ہوں، جواب سعودی عرب کے جو کبار علماء ہیں ان کے فتاوی جات آسان زبان میں لے کر حاضر ہو جاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسیج کر دیجئے یا لنک شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ چینل سبسکرائب کر لیں گے تو یہ کام بہت ہی خوبصورتی سے گوگل کرتا ہے۔ جیسے ہی میں چینل پر ویڈیو اپلوڈ کروں گا، لنک آپ کو پہنچ جائے گا۔ اب کیا وجہ ہے کہ آپ جس چینل سے جڑے ہیں اس کی ویڈیو نہیں دیکھتے؟ تو پھر جڑنے کا یا آپ کو کم از کم علم حاصل نہیں ہو پائے گا جب تک کہ آپ چینل کی ویڈیوز دیکھنا ریگولر بیسس پر شروع نہ کرتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کی ویڈیوز، یہ معلوماتی ذخیرہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنی سپورٹ اس چینل کو دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں سماج کی اصلاح کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد کرتے رہیں۔ یہ تو بنیادی بات نمبر 1۔ نمبر 2، یہی سوال ایک خاتون پوچھ رہی ہیں شیخ عبداللہ المصلح سے، سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین سے بھی یہی پوچھا گیا، شیخ مصطفیٰ سے بھی یہی پوچھا گیا، کئی عرب اور عجم کے جو علماء ہیں ان سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا۔ ہمارے یہاں گزشتہ دنوں میں، آج کل دہلی میں ہوں، دہلی میں بھی ایک تقریب ہوئی، اور جس میں ہمارے ایک دوست ہیں، آپ نے یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز بھی ان کی دیکھی ہوں گی، فضیلت شیخ حافظ شکیل احمد صاحب میرٹھی، اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل میرے خیال سے وہ دبئی جانے والے ہیں، تو جب وہ دبئی جاتے ہیں نا تو میں یہاں خاصا اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، بلکہ ان کے بیٹے جب سے گئے ہیں نا، سلمان، تو میرے وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے لاسٹ ایئر وہ میرے دوست ہیں، تو میں ان کے ساتھ گھوما کرتا تھا۔ بہرحال اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو حافظ شکیل صاحب ایک دعوت میں گئے، اور اس دعوت میں یہ مخلوط قسم کی تقریب تھی، جہاں خواتین اور مرد حضرات ایک دوسرے کے ساتھ مل جل رہے تھے اور کھانا کھا رہے تھے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ محترم نے بتایا کہ میں جب وہاں گیا تو میں اپنی بچوں کے ساتھ گیا تھا، تو وہاں جا کے جو منظر میں نے دیکھا جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، تو رواداری، رشتہ داری
سماج، معاشرہ یہ اپنی جگہ ہے، ان سے نہ ہم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ راہ فرار اختیار کریں۔ البتہ ایک سلجھے ہوئے مسلمان اور ایک اچھے شہری اور ایک اچھے مسلمان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ آپ سن لیجئے۔ جی ہاں، حافظ شکیل صاحب نے کیا کیا؟ حافظ شکیل صاحب نے اپنی اہلیہ کو فون کرا اور وہاں سے واپس چلے آئے، لیکن ان کو نصیحت بھی کر دی اور بتا بھی دیا جو مطلوب ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جناب یہ بعض مرتبہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں نا، شیخ خالد المصلح کیا اس کا جواب دے رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ خالد المصلح کی آواز اب آپ سنیں گے۔ بالنسبة لحضور حفل زفاف الأقارب وفي یہی یہ خاتون پوچھ رہی ہیں کہ میرے کئی رشتہ دار ہیں، ان کی تقاریب میں جاتی ہوں شادی بیاہ کی، يعني أغاني وفي موسيقى اس میں اغانی بھی ہوتی ہے، موسیقی بھی ہوتی ہے، اور میں کیا کروں؟ والله يجزيكم خير. خليني اختم یہ عبداللہ ہیں، پوچھ رہی ہیں شیخ خالد المصلح سے حضور الزفاف، حضور الزفاف شادی بیاہ کی جو تقریب ہوتی ہے نا، بالنسبة للدعوات اتفاق أهل العلم على أن الدعوة یہاں ایک بات جو خالد المصلح کہہ رہے ہیں وہ ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے دیکھنی بھی ہے اور سننی بھی ہے اور سمجھنی بھی ہے۔ إذا تضمنت منكرا أصليا يعني هي اگر آپ کو جو دعوت دی جا رہی ہے وہ منکر کی دعوت ہے اور وہ فحاشی کی دعوت ہے، وہ اغانی کی دعوت ہے، وہ حرام کی دعوت ہے، تب آپ اس میں شریک نہ ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا ہے نا کہ کس وجہ سے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ على منكر فإنه لا تجب الإجابة. فإنه لا تجب الإجابة، پھر ایسی صورت میں آپ کو اس دعوت پر لبیک نہیں کہنا چاہیے، إلا على من يستطيع أن يحضر ويغير. الا اب ایسا شخص جیسے کہ حافظ شکیل صاحب تھے، انہوں نے وہ گئے اور وہاں جا کر اس کا اعتراف کر لیا اور چھوڑ کر واپس آ گئے کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں یہ میرے جس دین پر میں عمل کرتا ہوں یا جس دین پر آپ عمل کرتے ہیں یہ اس کے منافی امور ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ أو بالإنكار. بالإنكار. إذا كانت الدعوة لا تتضمن منكرا أصليا بمعنى أنه یہاں ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے لیکن وہ ولیمے کی دعوت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کیا جائے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے، يدعوهم إلى منكر وليس في أصل دعوتهم منكر، إنما اور اس دعوت میں آپ کو منکر کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے۔ قد يكون من المصاحبين الحاضرين. اب بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس دعوت میں شریک ہوئے ہیں اور دوسری جانب سے کسی نے وہاں پر اس طرح کے گانے پیش کر دیے ہیں یا کوئی ایسا عمل کر دیا ہے جس سے وہ منکر وہاں پر وجود میں آ رہا ہے۔ يأتي إنسان في دعوة مسبل على القول بتحريم الإثبات، هذا ليس ایک ایسا آدمی جو کہ مسبل ہو، جس کے ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکے ہوئے ہوں، تو اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے آپ وہاں سے لوٹ آئیں یہ غیر مناسب ہے۔ ليس من شأنه. تو آپ کی شان اور آپ کا جو کام اور آپ کی جو سلیقے کا کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، ولا يمنع من إجابة الدعوة ولا يسقط. اب ایسی صورت میں وہ آدمی جو آیا ہے جو کوئی منکر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کی وجہ سے آپ اپنی دعوت کو ضائع نہ کریں اور لبیک کہتے ہوئے اس دعوت میں چونکہ آپ کو دعوت ولیمہ دی گئی ہے۔ فينبغي التفريق بين أمرين في الدعوات، وهذه مسألة یہ دونوں چیزوں کی تفریق آپ کو کرنی ضروری ہے، بہت سارے لوگ اس فرق کو سمجھ نہیں پاتے، تلبس على كثير من الناس ولا سيما الأخوات بكثرة الإشكالات في، اور خاص طور پر خواتین ان شادیوں کی محفلوں میں بہت افراط و تفریط کا شکار ہوتی ہیں۔ هناك فرق بين أن تكون الدعوة متضمنة لمنكر. یہاں ایک ایسی دعوت جو کہ منکر کی ساتھ آپ کو دی جا رہی ہو، آپ کو بتایا جا رہا ہو کہ ہاں وہاں پر یہ سب کچھ ہونے والا ہے،
بين أن يكون المنكر مباشرا من أناس حضروا الدعوة. اور پھر دوسری ایسی صورت کہ آپ وہ جو لوگ ہیں وہاں پر حاضرین ہیں یا وہاں پر جو لوگ اس دعوت میں موجود ہیں ان کی طرف سے وہ منکر وجود میں آئے. إذا كان الحاضرين قد أتوا بمنكر فالإنكار عليهم. آپ اگر دعوت دینے کے لیے یا وہاں پر آپ گئے ہیں ولیمے کی دعوت میں یا شادی کی کسی تقریب میں تو ایسی صورت میں جو منکر کر رہا ہے اس کا آپ نصیحت کر سکتے ہیں. يسقط هذا حق الداعي. آپ جو دعوت کا حق ہے جو آپ پر واجب ہے جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں وہ اس دعوت کو انجام دے سکتے ہیں. إذا كان الداعي قد رتب منكرا من لهو ومعازف اگر کسی نے آپ کو دعوت دی ہے اور وہ پھر گانے وانے بھی وہاں پر چل رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور نصیحت کریں. من الأمور فهذا يسقط حقه في إجابة الدعوة. على أني أوصي إخواني. یہاں ایسی صورت میں آپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ان کو واعظ و نصیحت کریں اور ان کو ایسے ایک ایسا مسلمان بننے کی دعوت دیں جو کہ اسلام کی شایان شان ہوتا ہو جو کہ حرام اور منکر سے بچتا ہو. والمبادرة إلى الإحسان إلى الخلق. يعني لو حضرت الأخت ثم حرص ایسی صورت میں اگر آپ کسی شادی میں جاتے ہیں في دعوتهم وتوجيههم قدر طاقتها واستطاعتها. آپ اگر وہاں جا کر واعظ و نصیحت کرتے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق فإن هذا من الخير. فإنها من الخير تو آپ خیر کا وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں جو کہ ہر آدمی کو کرنا چاہیے اور خیر کی بات ہے. صلة الرحم ويحصل به. یہاں آپ صلۃ الرحم اپنے اقرباء کی شادی میں بھی شریک ہو گئے اور دعوت کا کام بھی آپ نے کما حق ادا کر دیا. ويحصل به أيضا إجابة الدعوة. إجابة الدعوة. ننعزل عن المجتمع ولا اب اگر ایسی صورت میں ہم مجتمع کو سماج کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا سماج سے بائیکاٹ کر لیں اور ان کے یہاں جانا بند کر دیں اور شادی بیاہ میں شریک ہونا بند کر دیں نحسن إليهم وہ احسان جو آپ کو کرنا چاہیے وہ دعوت کی ذمہ داریاں جو آپ کو ادا کرنی چاہیے وہ صلہ رحمی کے فرائض جو آپ کو پورے طور پر نبھانے چاہیے. في الإنكار بالانعزال هذا لا شك أنه تبرأ به ذمة الإنسان. لكن اگر آپ ایسی دعوتوں میں نہیں جائیں گے صرف اسی وجہ سے تو آپ کم از کم اپنے آپ کو اس برائی سے بچا پائیں گے محفوظ کر پائیں گے. الشأن أن نبرئ ذمتنا. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نہیں یہ کافی نہیں ہے. فقط إنما الشأن أن نسعى إلى الإصلاح ما استطعنا. ہم مسلمان کی تو شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکے. إن أريد إلا الإصلاح. ان اريد الا الاستطاع ما استطاع. تو آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے خیر و بھلائی کا کام کیجیے. شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا شیخ خالد المشاركة معنا الجواب الكافي. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ آپ واعظ و نصیحت کریں وہاں جائیں اور جا کر انہیں دعوت و تبلیغ کریں. اور شیخ عبداللہ شیخ المنیع ہیں سبود کبیر کباک بہت بڑے عالم دین ہیں ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ آپ بنیادی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اسراف ہے اور اسراف مبذرین یہ شیاطین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو یہ جو اسراف کرنے والے ہیں یہ جو بیجا مغنیات کو بلا کر گانے والیوں کو بلا کر ان پر پیسے خرچ کرتے ہیں یہ حرام میں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. ان کو اللہ کو جواب دینا ہوگا. سعودی عرب میں یا پوری دنیا میں بہت سارے خاندان ہیں جو صرف اس وجہ سے جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے یا بچوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے جو کہ ان کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے. تو یہاں اگر آپ مالی استطاعت میں کٹوتی کرنا شروع کر دیں جو کہ آپ مغنیات کو بلا رہے ہیں اور 150-200 طرح کے ایک محفل میں مجھے بتایا یہاں دلی میں 150-200 طرح کے کھانے وہاں پر پکے ہوئے تھے اور بڑی بڑی محفلیں سجائی جاتی ہیں. تو اگر ان محفلوں کو سکیڑ دیا جائے اور اس کے اندر سادگی اپنائی جائے اور شادی بیاہ کی رسوم کو قرآن و سنت کے مطابق ادا کیا جائے اور جس میں
زیادہ خرچہ ہوگا اتنا ہی وہ پرتکلف محفل بنے گی، اور قرآن و سنت سے اس بات کی امکانات موجود ہیں کہ وہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ اگر قرآن و سنت سے ان محفلوں کو پر رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں برکت چاہتے ہیں تو علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ قرآن و سنت کو اپنا لیجئے، اور جتنی آپ کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے اتنی نصیحت آپ ضرور کریں، اور آپ نصیحت کرنے کے بعد اگر اس محفل سے واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر منکر ہو رہا ہے، وہاں پر ناچ گانے ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ کی جنت کے حصول کا سبب بن سکتی ہے، اور سماج کی اصلاح کے لیے یہ آپ کا عمل مبارک ثابت ہو سکتا ہے باذن اللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔